الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية صدق الله العظيم. नाजिम साहब की तरफ से सिद्दीक को 100 रुपये और एक साहब की तरफ से 100 रुपये। अब मैं दावत दे रहा हूँ मोहम्मद अरमान, उनको वाए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। मोहम्मद अरमान। मौलाना शौकत साहब की तरफ से 100 रुपये। हारून भाई की तरफ से 100 रुपये, 50 रुपये। और आएंगे बच्चे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, तिलावत कलाम पाक से हमारी आज की इस मुतबर्रिक
اور بابرکت روحانی و نورانی محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ اور ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ کچھ انعامات آئے ہیں، یہ اپنے انعامات لے لیں۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں، ملک بھارت میں، جس کو ایک زبان میں کفرستان بھی کہا جاتا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں یہاں پر ایک بڑی تعداد ہے۔ یہ ایک گاؤں بڑا تاریخی گاؤں ہے، یہ گاؤں کی شہرت بہت دور دور تک ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صنم خانوں کے لیے اس گاؤں کی بہت زیادہ شہرت ہے۔ ہم سمجھیے کہ ہم اس طرح کے گاؤں میں اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کی اور اس کو مکمل کرنے کی اور اس کو آباد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا عمل ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن یہ تمام اہلیان جو اس گاؤں کے رہنے والے ہیں اور تمام اطراف کے وہ حضرات جو اللہ کے گھر کے آبادی کی محبت میں یہاں پر تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن یہ چیز، یہ عمل ہمارے لیے ذریعہ نجات ضرور ہوگا۔ یہ بہت مبارک اور مسعود گھڑی ہے۔ اس گھر کی تعمیر میں، اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جیسی جیسی توفیق دی ہے اس نے ویسا ویسا تعاون اس گھر کی تعمیر میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام معاونین، تمام تعمیر کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، اسی طریقے سے جس نے جس طریقے بھی اس میں تعاون کیا ہے، جس طریقے بھی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شایان نشان اپنے خزانے سے اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ سے بڑھ کر اس عمل پر کتنا اجر دینا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ اکرم الاکرمین ہے، اللہ داتاؤں کے داتا ہے، سخیوں کے سخی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو جس نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے، جس بندے نے اس گھر کی تعمیر میں ایک اینٹ ایک جگہ سے راستے پہ پڑی ہوئی تھی اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی شایان نشان بدلہ عطا فرمائے، اس کی بھی ساری زندگی کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اب ہم ایک نظم کے لیے دعوت دے رہے ہیں ایک ننھے منھے طالب علم کو، مسیح الدین پورا معروف، وہ آئے اور قبل اول مسجد اقصیٰ کے اوپر ایک نظم اس طالب علم نے بہت خوب پڑھی ہے، وہ ہمارے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ فیاض بھائی بیڑی والوں کی طرف سے پروگرام میں حصہ لینے والے تمام طلباء کے لیے مشترک 500 روپے موصول ہوئے۔
بقا ہے، بے یار و بے سہارا مظلوم سی فضا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہے غزہ کے رہگزر میں، لاشیں پڑی ہوئی ہے غزہ کے رہگزر میں، حاکم مگر ہمارا غافل ہے سو رہا ہے، بے یار و بے سہارا مظلوم سی فضا ہے، یا اقصی یا اقصی یا اقصی یا اقصی، اقصی کی سرزمین پر کوہرام ایک بقا ہے، بے یار و بے سہارا مظلوم سی فضا ہے، یہ قبلہ ابصار کا جگر ہے، یہ قبلہ اول ہے ابصار کا جگر ہے، اس کے حرم میں اس کا ہی خون بہ رہا ہے، بے یار و بے سہارا مظلوم سی فضا ہے، یا اقصی یا اقصی یا اقصی یا اقصی، اقصی کی سرزمین پر کوہرام ایک بقا ہے، بے یار و بے سہارا مظلوم سی فضا ہے۔ حضرات علماء کرام آگے تشریف لائے، درمیان میں جو جگہ خالی ہے اس جگہ کو پر کر لے، مقامی حضرات میزبان ہیں، باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے جگہ دے، راستہ بنائیں اور مل مل کر ذرا بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ملائیں گے اور مجلس میں بھی خوب برکت محسوس ہوں گی انشاءاللہ۔ بھائی مقامی حضرات بھی تشریف رکھیں، باہر آنے والے کو بھی جگہ دے، اور مسجد کافی ہے اور لوگوں کو بھی پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو حضرات تشریف فرما ہے وہ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، صرف مل مل کر بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی جگہ ملتی رہے۔ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ جاؤ آپ لوگ، گاؤں کے لوگ بھی اندر ہی بیٹھے، صرف جگہ کر کے بیٹھے، جو حضرات اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر ہی بیٹھے رہے۔ وہ سمجھ رہے جن کے واسطے باہر بھیجے گئے۔ بھائی مسجد کے اندر بہت ساری جگہ خالی ہے، جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ مسجد کے اندر آ جائے، جو حضرات مسجد کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں وہ مسجد کے اندر آ جائے۔ گاؤں والے بھی اندر ہی بیٹھو، جو گاؤں کے حضرات ہیں وہ بھی اندر ہی بیٹھے، جگہ کر کے بیٹھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ گاؤں کے حضرات اندر نہ بیٹھے اور مہمان باہر بیٹھے، میزبان، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، جو گاؤں کے حضرات ہیں وہ بھی اندر ہی بیٹھے، جگہ کر کے بیٹھے، جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں جو گاؤں کے حضرات ہیں وہ سب اندر بیٹھے، جو آئیں گے وہ پیچھے، جو حضرات پیچھے آئیں گے وہ باہر سنتے رہیں گے، جو باہر آئیں گے لیٹ آئیں گے وہ باہر سنیں گے، کوئی حرج نہیں۔ گاؤں کے جو حضرات، اس لیے گاؤں کے حضرات بھی ان کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے، وہ باہر چلے جائیں گے تو وہ خوشی کا موقع پھر کیسے ملے گا ان کو، اس لیے گاؤں کے حضرات بھی اندر بیٹھے رہے۔ حافظ ستار سب آگے تشریف لے آئے۔ بھائی ماشاءاللہ مسجد کے اندر کھل کھل کر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب قریب ہو کر بیٹھ جائے، باہر جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی تشریف رکھے،
بھائی اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی خشیت ہمارے اوپر طاری ہونی چاہیے، ہماری انانیت، ہمارا تکبر، ہمارا ایگو سارا باہر رہے۔ اللہ کے گھر میں ہم سب اللہ کے بندے، اللہ کے غلام بن کر حاضر ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے، ہمیں ہی اس کو آباد کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ذرا سی بات کو اپنے دل پر لیں گے، ذرا سی بات کے اوپر اگر ہم اس طرح کی جو ہے ناراضگی کا اظہار کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ اللہ کا گھر اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے تعمیر کروایا ہے ہمارے آباد کرنے کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھر کو جو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہماری قوم کے اندر یہ تینوں صفات پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم سب مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تا دم آخر اہلیان گولڈ گاؤں اس مسجد کی آبادی کی دن رات فکرے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں محمد فیصل کو، وہ آئے اور تلاوت کلام پاک کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ ننھے منھے طالب علم ہمارے اس مسجد کے تعمیر میں بہت زیادہ جستجو رکھنے والے اور بہت زیادہ فکر کرنے والے حضرت ناظم صاحب اور گاؤں کے ذمہ داروں کے درمیان جو پل کا کام انجام دے رہے تھے، مولانا جمیل صاحب نگران مکاتب، یہ ان کے فرزند تھے، انہوں نے ابھی تلاوت کلام پاک پیش کی۔ اب میں محمد انیس کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے کے محمد پر قربان زمانہ ہے، بندے کے
بھی دیکھا ہے، وہ ان کا دیوانہ ہے۔ روزہ ہے جو آقا کا، جنت کا وہ ٹکڑا ہے۔ روزہ ہے جو آقا کا، جنت کا وہ ٹکڑا ہے۔ حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ اس دل سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دل سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے۔ بن دیکھے محمد کا قربان زمانہ ہے۔ معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، لب رکھ کے جگانا ہے، لب رکھ کے جگانا ہے۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ محتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے پر، محتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے پر، ہر معجزہ اعلیٰ ہے، انداز سہانا ہے۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے سائیں، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے سائیں، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ
ماشاءاللہ بڑی بہترین انداز میں طالب علم مذکور نے ہمارے سامنے نعت پاک پیش کی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر حقیقی عشق رسول پیدا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، اور آج جس طرح سے ہم نے اللہ کے اس گھر کو معمور کیا ہے، بھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں نمازوں میں اس گھر کو معمور فرمائے، اس گھر کی آبادی فرمائے، اور آبادی کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ اب ہم الحمدللہ یہ ہماری اس مجلس کی بہت بڑی خصوصیت اور بہت بڑا امتیاز اور ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ دیگر جگہوں پر پروگرام میں ہم سننے کے لیے کسی ایک عالم کو دعوت دیتے ہیں، کسی ایک مولانا کو بلاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ حضرت ناظم صاحب جن کے توسط سے یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، ان کے حکم پر جامعہ ابو ہریرہ کے تمام مدرسین تقریباً تمام کے تمام اس مسجد کی تعمیر کی خوشی میں آپ حضرات کے ساتھ شامل ہیں، اور تمام ہی ماشاءاللہ جو ہے پائے کے مقرر ہے، اور پورے علاقہ ان لوگوں سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سبھی حضرات تشریف لائے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے چند حضرات کو ہم آپ حضرات کے سامنے جو ہے استفادے کے لیے اور ان کے جو ہے ملفوظات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم پیش کریں۔ لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں ہمارے جامعہ ابو ہریرہ کے استاذ حدیث حضرت مولانا عرفان الدین صاحب معروفی دامت برکاتہم کو کہ وہ آئے اور 10 منٹ میں اپنی بات آپ حضرات کے سامنے رکھے اور ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ الی آخر الآیہ۔ حضرات علماء کرام اور سامعین اعظام، چند منٹ کے لیے حکم ہوا ہے، حاضر ہو گیا۔ تفصیلی بات انشاءاللہ حضرت ناظم صاحب کی زبان سے آپ کو سننے کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کرنے والے کے بارے میں ایک سرٹیفکیٹ دیا۔ آپ کو اگر کسی اور عنوان سے سرٹیفکیٹ ملتا تو آپ خوش ہو جاتے ہو، کہتے ہو میں فلاں جگہ گیا تھا، مجھے یہ ایوارڈ ملا ہوا ہے، اور اس کو سجا کے رکھتے ہو۔ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ کبھی کا کیا ہوا لیا ہوا فوٹو بھی سجا کے رکھتے ہو۔ فلاں موقع پر فلاں جگہ پر مجھے یہ ایوارڈ اور یہ انعام اور یہ تحفہ ملا تھا، مجھے سرٹیفکیٹ ملا تھا۔ میرے بزرگوں، بہت خوش نصیبی کی بات ہے، سب کے لیے مبارکباد دینے کے لائق آپ ہیں۔ اللہ کہتا ہے
میرے گھر کی تعمیر، اس لفظ پر غور کرنا، میرے گھر کی تعمیر چاہے وہ جس انداز سے بھی کرے، میرے گھر کی تعمیر جس عنوان سے بھی کوئی کرے، وہ کون بندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایسے بندوں کو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ کیا سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ یہ سرٹیفکیٹ آپ کے سڑ جائیں گے یہیں دنیا میں۔ اللہ کہاں سے ثبوت ملتا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، میرے گھر کی تعمیر وہی کرتا۔ علماء سمجھ گئے میرے جملے کو، علماء سمجھ رہے ہیں اس نقطے کو۔ فرماتے ہیں اللہ میرے گھر کی تعمیر تو بس وہی کرتا ہے جو من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ حسر کا معنی ہے، سب کے سمجھتی بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ مبارکباد میں دے دوں، خصوصی سب سے پہلے تو میں اپنے جامعہ ابو ہریرہ کے ناظم محترم اور ان کے کارگزار حضرت مولانا محمد جمیل صاحب اور حضرت نادم صاحب، یہ دونوں حضرات کو خصوصاً، عموماً اساتذہ ابو ہریرہ کو جو آج کی اس مجلس میں شرکت فرمائے، اور عموماً اس گولڈ گاؤں کے لوگوں کو اور جتنے حاضرین ہیں سب کو مبارک ہو کہ اللہ نے آج کو اپنے اس گھر میں بٹھا کر جو آپ اس کی تعمیر کے کسی بھی عنوان سے شامل ہو رہے ہو، مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو کس کا سرٹیفکیٹ دے دیا؟ مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ۔ اللہ کرے کہ قیامت میں بھی اللہ کہہ دے اللہ ہٹو جی 14ویں 15ویں صدی کے لوگوں، ایسے وقت میں جب کہ دھرتی پر میرے گھر کو مٹانے کے لیے اور میرے گھر کو اجاڑنے کے لیے جگہوں پر بہانے بنا کر کے جو لوگ جھوٹے الزامات لگا کر کے جہاں ایک طرف میرے گھر کو گرایا جا رہا تھا، ایسے وقت میں بھی میرے کچھ بندے گولڈ گاؤں کے اور اس کے متعلقین اطراف کے ایسے تھے جو ایک طرف میرے گھر کو اور تعمیر فرما رہے تھے۔ تو یہ تو مبارکباد کی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بزرگوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ میں کہہ دوں کہ آج آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کر دیا۔ تعمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ آباد آپ کریں مسلیوں سے، ایک تو یہ کہ آباد کریں آپ اس کو دیواروں سے چمکا دیا آپ نے، شاندار دیکھو لائٹنگ فائٹنگ کیا کیا چمک رہی ہے، آپ دیکھنے والا خوش ہو جائے گا کہ ایسے دیہات میں ایسی عالیشان مسجد، واقعتاً شاندار مسجد ہے۔ لیکن آج کا آپ کا سلسلہ یہاں سے بند نہیں ہوا۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے، جی بولو، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا۔ جب عشق آپ نے کر ہی لیا، کس سے کر لیا؟ اللہ سے کر لیا۔ ارے بھائی عاشقوں، چھٹی ملتی ہے آپ کو؟ نہیں ملتی۔ کبھی بھی واٹس ایپ پر چیٹنگ آ جاتی ہوگی یار۔ جی سمجھ گئے میرے اشارے کو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ رب سے جب عشق کر لیا اور عشق کے ثبوت میں آپ نے اس کے گھر کو بنا دیا، تو اللہ کہتا پھر یہ کون سی محبت ہے کہ اس کے بعد یوں روٹ جاؤ؟ نہیں، اب تو یہاں سے محبت کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی سے کیوں چھلک آیا تمہارے آنکھ میں آنسو، ابھی چھیڑی کہاں ہے داستان زندگی میں نے۔ میرے بزرگوں، اب یہاں سے شروعات کرنا ہے، اس لیے اب مسجد کی آباد کاری مسلیوں سے ہونی چاہیے۔ تب تو آپ گولڈ گاؤں کی مسجد اور آپ نے کامیاب کیا، ورنہ بریانی کھلا کر روانہ کر دیا، فوٹو لے کر کے اپنے خوش ہو گئے۔ نہیں، جیسے ابھی مسجد کھچا کھچ بھری ہے، ایسے ہی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس مسجد کو بھی ہر اعتبار سے اس کو آباد کریں گے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس آیت کی روشنی میں کچھ اور بھی کہتا آپ کے سامنے۔ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے کون سب انشاءاللہ اس مسجد کو آباد کریں گے، نمازیوں سے اس مسجد کو بھر دیں گے، تب تو رحمتیں ملیں گی۔ تیسری ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، چاہے آپ کو تھوڑا اگر گرا گزرے تو معاف کر دینا۔ مسجد کو آپ نے جسم سے آباد کیا، اور آپ دوسرا میں نے کہا روح سے آباد کرنا، یعنی نماز سے آباد کرنا۔ تیسرا یہ کہ اس مسجد میں جس امام کو رکھیں
اور مسجد میں جو مؤذن رکھیں اس مسجد کے امام اور مؤذن کو جو آپ رکھتے ہیں لاکھوں لگا کر کے، تو پھر آپ کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہو؟ اس کا مہینہ تنخواہ دینے کے وقت میں کہتے ہو 7,000 6,000 سے اوپر ہماری بس کا نہیں۔ عموماً مساجد میں یہ بہت بڑی کمی ہے، چاہے آپ کو گرا گزرے تو معاف کر دینا۔ ایک مسجد کو ہم لوگوں نے اسے ایک جگہ تعمیر کیا تھا، بنائی گئی لاکھوں سے، قالین بچھائی گئی لاکھوں سے، جب تنخواہ دینے کی بات آئی تو کہا 3,000 سے اوپر نہیں دے سکتے۔ کیوں بھائی؟ آپ کے گھر کا ناشتہ 3,000 سے ذرا نکال کے بتاؤ مجھے۔ اور جب ظاہر سی بات ہے کہ بکری مری ہوگی تو اس کی قیمت بھی ویسے ہی لگے گی۔ بات سمجھو میرے اشاروں کو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مسجد کی آبادی میں امام اور مؤذن کی تنخواہ کا بھی شاندار انتظام کیجیے۔ آپ جتنا اچھا انتظام اور معطاؤں تنخواہ اچھی رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے مسجد میں کام بھی اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ وہ خوش دل ہوگا، مطمئن ہوگا، معاش کی لائن سے ذرا ٹھیک ہوگا، زیادہ کچھ ٹینشن نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ سکون سے کام کرے گا۔ سمجھ میں نہیں میری بات؟ امام صاحب تو ایک مرتبہ بہت بڑے بزرگوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، چھوٹا سا بتا دوں ختم کر دیتا بات کو۔ امام صاحب فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں چند رکعت پڑھائے اور رکعت میں بھول گئے، 4 ہوئی کہ 5 ہوئی، یا فجر کی نہیں ہوگی تو 2 ہوئی کہ 3 ہوئی، کچھ بول سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو جو اس میں عالم دین تھے وہ سمجھ گئے کہ کیا فالٹ ہے، خاموشی کے ساتھ گھر پہ گئے اور امام صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ یہ خاموشی میں کچھ ہدیہ دیا، کہا جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو۔ حضرت نہیں میں سمجھ گیا۔ تو اس بندے امام نے دل سے بعد میں جا کر کھولی یہ بات، واقعتاً میں نماز پڑھا رہا تھا، اتنا ٹینشن تھا گھر کے اندر میں سے کہ جس کی وجہ سے جب میں نے یہاں آیا تو میں اسی سوچ اور دماغ ادھر چل گیا جس کی وجہ سے رکعت میں فالٹ ہو گیا۔ بات کو سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ چند باتیں ہیں، معروضات تھیں بلا کسی ترتیب و تاخیر، تقدیم و تاخیر کے، میں نے یوں ہی جو بات آ گئی کہہ دیا۔ حضرت ناظم کا حکم، صاحب کا حکم تھا، میں نے بیٹھ گیا، ورنہ کوئی میں ذہنی طور پر کوئی تیار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ مولانا نے بہت اہم اور بہت ضروری باتیں ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس طرح سے حضرت نے فرمایا ہے مسجد کی ہر طرح سے آبادی کی جو قسمیں بتائی ہیں، اللہ ہر قسم کے اعتبار سے ہمیں مسجد کو آباد کرنے والا بنائے، مسجد سے سچی محبت رکھنے والا بنائے، اور مسجد سے مرتے دم تک ہمارا تعلق قائم رکھے۔ اب ہم نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہمارے دوسرے استاذ محترم جامعہ ابو ہریرہ کے استاذ تفسیر و فقہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب اشاعتی دامت برکاتہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور 10 منٹ میں اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بہت مختصر پروگرام رہ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وقال تعالى إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، صدق اللہ العظیم۔ وقد ورد في الخبر
عن النبي الصادق الأبر أنه قال إن أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لائق صد احترام جناب ناظم صاحب، اسی طرح سے رفقاء کرام، علماء اعظام، ائمہ کرام، حفاظ اعظام، اور اسی طرح سے بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہمارے لیے یہ موقع بڑی مسرت اور خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر یہاں پر بڑے ہی عمدہ طریقے سے مزین طور پر خوبصورت انداز میں تعمیر ہو گیا ہے، اور اس موقع پر نزدیک دور سے، قرب جوار سے، مدرسے سے اور علاقے بدنہ پور، کرمان وغیرہ سے علماء، بزرگان دین کافی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں۔ یقیناً یہ مجلس بڑی ہی عظیم الشان مجلس ہے۔ جتنے بھی روئے زمین پر مسجدیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مکۃ المکرمہ میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، تعمیر ہوا لوگوں کے لیے، ببکۃ، وہ مکۃ المکرمہ میں ہے، جس کی صفت مبارک بابرکت ذکر کی گئی ہے۔ تو روئے زمین پر اگر سب سے پہلا گھر بنا ہے تو کس کا بنا ہے؟ اللہ کا۔ اب دنیا بھر کی جتنی بھی مسجدیں، چاہے وہ بہت بڑے شہر میں ہوں یا چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں ہوں، جہاں کا نام لینا بھی مشکل ہو، جہاں کے سڑک اور راستے ایسے نہ ہو کہ وہاں سفر کیا جا سکے، لیکن وہاں اگر مسجد تعمیر ہو گئی تو بزرگوں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں جتنی بھی ہیں فرمایا وہ اب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ گئی ہے۔ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اب شرک نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ جہاں مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تو تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک تا قیام قیامت وہ جگہ اب مسجد کے علاوہ کسی اور مصرف میں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے، سمجھوتا والی جو صورت نکالی گئی 5-7 ایکڑ زمین دے کر، تو فرمایا کہ اس وقت تو زمین 66 ایکڑ اس مسجد کے نام پہ تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد جب ایک مرتبہ تعمیر ہو گئی تو روئے زمین پر تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک اب اس کے اوپر کسی کا کوئی قبضہ، کوئی انسانی جناتی کوئی قبضہ نہیں چل سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ مساجد اللہ اسلام کا شعار ہے، بہت ساری چیزیں جس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، ایڈورٹائز ہوتا ہے، جن میں سے اذان ہے، قربانی ہے، جمعہ کی نماز ہے، اسی طرح سے فرمایا داڑھی ہے، انہی میں سے مساجد بھی ہے
جن کی حفاظت، آبادی، ساری چیزوں کی فکر کرنا یہ مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ تو مساجد فرمایا سروے کے مطابق 15 سے 20% مساجد جو ہے بند ہیں، اور اس کے علاوہ جو مسجدیں ہم سروے کریں دیکھیں اپنے علاقوں میں، کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں امام نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر وہ مسجدیں ویران ہو گئی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مساجد کی فکر کریں، جیسا کہ ابھی مولانا نے بتایا کہ امام کی تنخواہ دینا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن کر رہ جاتا ہے، جبکہ امام جب کسی گاؤں میں ہو تو گاؤں کی دینی اعتبار سے امام اتنی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، نماز جنازہ ہو، تدفین ہو، اسی طرح سے کفن پہنانا ہو، بچہ پیدا ہوا اذان دینا ہو، جانور ذبح کرنا ہو، غرض یہ کہ دینی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب امام صاحب کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ تو جن علاقوں میں مساجد میں امام کا انتظام نہیں کیا جا رہا ہے، ایسا سمجھیے کہ وہ مسجدیں بھی ویران پڑی، لہذا ایک مسجد کی فکر نہ ہو، بلکہ ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھیں، سروے کریں کہ کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو غیر آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ مساجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں فخر کرتی ہے زمین کی وہ زمین کا وہ حصہ اور وہ ٹکڑا اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے زمین کے دیگر ٹکڑوں پر جس حصے پر مسجد بنا دی گئی۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور مثال بھی دی گئی ہم لوگوں کا مسجد میں دل نہیں لگتا ہے، فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور المنافق فی المسجد، منافق شخص ظاہر میں تو ایمان ہو لیکن اندر اس کے ایمان نہ ہو، زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو، تو فرمایا اس کی مثال کالطیر فی القفص، ایسا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہے اور پڑپڑاتا ہے کہ کب موقع ملے اور میں باہر ہو جاؤں۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ مسجدوں میں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جس کو ہمیں دعوت کا مرکز بنانا چاہیے، نمازوں سے آباد کرنا چاہیے، تعلیم اور مکتب وغیرہ کی تعلیم کے ذریعے سے آباد کرنا چاہیے، اس لائن سے فکریں کرنا چاہیے، اسی لیے گاؤں گاؤں دیہات ادارے نے اور حضرت ناظم صاحب کی فکروں کے ذریعے سے کہ کہاں مسجد ویران ہے، کہاں مسجد کا تعمیری کام کی ضرورت ہے، وہاں علاقوں کا سفر کر کے فکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، کل قیامت کے دن ان کی پکڑ نہیں ہوگی، فرمایا گاؤں والوں کی پکڑ ہوگی۔ مسجد بنانا تو آسان ہے لیکن بعد میں اس کو آباد رکھنا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اگر آباد نہ رکھا جائے مسجد کو تو وہ مسجد بددعا کرتی ہے بستی والوں کے لیے، آس پاس والوں کے لیے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر لائن سے ہم اس میں ساتھ دیں اور اس کی آباد کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے سامنے مسجد کی آبادی کی فکر اور مسجد کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس کو بڑے بہترین انداز میں حضرت مفتی صاحب نے بیان کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو بازیاب کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، جب بھی ہم اس چیز کے متعلق سوچتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے نقشہ گھوم جاتا ہے مسجد اقصیٰ کا، جو قبلہ اول ہے، جس کے اوپر یہودیوں کا ناپاک قبضے ہے اور جس کی آزادی کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اہل غزہ، اہل فلسطین ایک
بہت مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، ایک خطرناک ترین دور سے گزر رہے ہیں، جو ہم تمام کے دلوں کا درد ہے، ایسا درد ہے کہ جو نہ کھل کر کہا جا سکتا ہے نہ جو سہا جا سکتا ہے۔ آج ہم اور آپ سب جانتے ہیں کیسے معصوم بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کیسے صنف نازک اور ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ کس طرح سے حرکتیں کی جا رہی ہے، اور وہاں پر کیا المناک مناظر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک اہم ترین پیغام ہے، ایک اہم ترین پیغام ہے کہ یہ بات یاد رکھے کہ مساجد کی حفاظت اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے گھر کی، ہم اپنے اولاد کی، ہم اپنے اموال کی، یہاں تک کہ ہم اپنے جانوں کی بھی بازی لگا سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کا اور مسجدوں کا سودا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس افتتاح مسجد کے موقع پر یہ تمام اہلیان گولڈ گاؤں اور تمام حاضرین مجلس یہ اللہ کے دربار میں بیٹھ کر یہ عزم مصمم کرے، یہ پکا ارادہ کرے، یہ عہد کرے، یہ اللہ کے نام پر قسم اٹھائے کہ میں مر جاؤں گا، میرے بال بچے ہلاک ہو جائے، میری جان چلی جائے، میرے خون کا آخری قطرہ بہ جائے، لیکن مسجدوں پر آنچ نہیں آ سکتی، مدرسوں پر آنچ نہیں آ سکتی، میرے ایمان پر آنچ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مسجدوں کی آبادی کے لیے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہم تمام کو قبول فرمائے۔ جو غزہ کے حالات، جو فلسطین کے حالات ہم سن رہے ہیں، اس کو منظوم پیش کرنے کے لیے میں جامعہ ابو ہریرہ کے ایک طالب علم محمد انیس کو دعوت دے رہا ہوں، جنہوں نے بڑے درد بھرے انداز میں غزہ کے حالات کی عکاسی کی ہے، اس کی تصویر ہمارے سامنے کھینچی ہے، وہ پیش کریں گے۔ ہم دل کے کانوں سے اس کو سنیں اور اس کے اوپر آمین کہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس درد و غم کو سنے اور اہل فلسطین کی اللہ غیبی مدد اور نصرت فرمائے۔ محمد انیس۔ اے فلسطین اے مقدس زمین محترم، درد سے لبریز تیری داستان پرعلم۔ اے فلسطین اے مقدس زمین محترم، درد سے لبریز تیری داستان قلب مضطر روح بودل اور زخمی ہے جگر، قلب مضطر روح بودل اور زخمی ہے جگر، وحشیانہ بربریت کے نظارے ہر قدم۔ اے فلسطین اے مقدس زمین محترم، ہم نے دیکھے لال تیرے خون میں لپٹے ہوئے، ہم نے دیکھے لال تیرے خون میں لپٹے ہوئے، خون سے بچوں نے توڑا باپ کے ہاتھوں میں دم، واہ حزنا واہ گربا یا غزہ۔ اے فلسطین اے مقدس زمین محترم، درد سے لبریز تیری داستان پرعلم۔ اپنے سارے تیر تم بھی آزما لو دشمنوں، اپنے سارے تیر تم بھی آزما لو دشمنوں، ہم نے بھی کھائی قسم کے ہار نہ مانیں گے ہم۔ اے فلسطین اے
مار دو سکتے ہو لیکن تم مٹا سکتے نہیں، مٹنے والوں میں نہیں ہے امت شاہ امم و حسنا و غربا یا غزہ، اے فلسطین اے مقدس سرزمین محترم، درد سے لبریز تیری داستان محترم، وادی غزہ کے ہر مرد مجاہد کو سلام، وادی غزہ کے ہر مرد مجاہد کو سلام، سر کٹاتے تھے لیکن سر نہیں کرتے ہم، وحسنا وغربا یا غزہ، اے فلسطین اے مقدس سرزمین محترم، درد سے لبریز تیری داستان پرعلم، مسجد اقصی تمہیں آواز دیتی ہے سنو، مسجد اقصی تمہیں آواز دیتی ہے سنو، قائدوں اٹھاؤ اب تو تھام لو اپنا علم، اے فلسطین اے مقدس سرزمین محترم، درد سے بٹتا ہے سینہ محب گریا ہے زمین، درد سے بٹتا ہے سینہ محب گریا ہے زمین، حال پر اہل فلسطین کے تو فرما دے کرم، وحسنا وغربا یا غزہ، یا مولا یا مولا یا مولا، اے فلسطین اے مقدس سرزمین محترم، درد سے لبریز تیری داستان پرعلم، اے فلسطین اے مقدس سرزمین محترم، درد سے لبریز تیری داستان پرعلم، درد سے لبریز تیری داستان پرعلم۔ یہ طالب علم بڑے عجیب انداز میں ہماری داستانیں پرعلم سنا رہے تھے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے واہ حزنا واہ کربا، کہ ہائے غم ہائے تکلیف، اے اہل غزہ، ہم آپ کے لیے سوائے دعاؤں کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ حضرات سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی میں ہمیں اہل غزہ کا غم ہے، اگر واقعی میں ہمیں ان معصوم شہادتوں کا اگر کچھ بھرم ہے، اگر ہم اسے کچھ سمجھتے ہیں، تو ہمارے میں سے ہر نوجوان کو یہ سوچ لینا ہے، ہر نوجوان کو یہ عزم مصمم کر لینا ہے، یہ ٹھان لینا ہے کہ میں اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ جو ایمانی طاقت تو نے ان نوجوانوں کو دی ہے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی وہ ایمانی طاقت اور ایمانی غیرت عطا فرما دے۔ مسجد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا اے اللہ آپ نے جو ان کو جذبہ دیا ہے، اے اللہ ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کے نوجوانوں کو بھی وہ جذبہ صادق عطا فرما دے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ شوق شہادت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور ہمیں بھی اللہ کی راہ میں اپنا سر قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ داعیہ اور جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد فرمائے اور ہمیں اللہ کے تمام گھروں کو آباد کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ اب ہم
بالکل آخری کڑی ہمارے اس پروگرام کی ہمارے روح روا میر کاروا صدر مجلس حضرت مولانا مفتی انیس احمد صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، جن کے حسن توسط سے ہمارے اس گاؤں میں گولڈ گاؤں میں اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے، اس کی تعمیر نو ہوئی ہے، اس کی نئی تعمیر ہوئی ہے، عالی شان ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ بس ایک بات میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں ہو، ہمارے گھر آباد ہو، ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے گھر میں اتفاق ہو اور ہمارے گھر ہمیشہ آباد رہے، کبھی ویران نہ ہو، تو یہ بات پکی اپنے پلوں سے باندھ لے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے گا۔ اگر ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گاؤں کو بھی آباد کرے گا، اور اللہ تعالی ہماری آنے والے نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے معصوم نونہالوں کو جتنے اہتمام سے ہم اسکول میں بھیجتے ہیں جہاں پر ان کو کفریہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، سوریہ نمسکار کے نام پر، دوسری چیزوں کے نام پر، واہیات چیزوں کے نام پر، پتہ نہیں کیا کیا اسکولوں میں کرایا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مسجدوں کے مکتب کو مضبوط کرے، اور جتنے اہتمام سے ہم بھیجتے ہیں اس سے زیادہ اہتمام سے ہم اپنے بچوں کو مسجد میں مکتب میں بھیجنے والے بنیں، اور مکتب کی تعلیم کو منظم بنائے، مضبوط بنائے۔ عقائد کی تعلیم لازمی طور پر ہمارے بچوں کو ہم گھروں پر بھی دیں، بچوں کو بچپن سے یہ چیز سکھائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں ہے، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، کسی اور کے آگے سر جھکایا نہیں۔ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ یہ اپنے معصوم بچوں کے معصوم ذہنوں میں ڈال دینے کی بات ہے، رسم کر دینے کی اور ثبت کر دینے کی بات ہے، بالکل مضبوطی کے ساتھ بٹھا دینے کی بات ہے۔ اب میں بڑے ادب و احترام سے ہمارے صدر محترم سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ملفوظات سے عالیہ سے نوازیں اور اپنی دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم علماء کرام اور مہمانان عظام اور اہلیان گولڈ گاؤں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے، جس نے ہمیں اپنے گھر میں آ کر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
اللہ کا فضل اور احسان نہ ہوتا تو پتہ نہیں آج ہماری پیشانی کن کن جگہوں پر اور کن کن مقامات پر جھک رہی ہوتی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت سے نہ نوازتا، اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہ دیتا، پتہ نہیں ہم ضلالت اور گمراہی کی کن وادیوں کے اندر بھٹکتے ہوتے اور کن رسوم اور رواج کے اندر پڑھ کر اپنی زندگی کو تباہ کر چکے ہوتے۔ لیکن اللہ نے دین اسلام جیسا بہترین دین عطا فرمایا اور خالق اور مالک کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں عطا فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور آپ جیسا ہمدرد ہمیں عطا فرمایا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہر انسان کو صبح شام یہ پڑھنا چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں راضی ہوں اللہ سے اس کے رب ہونے کے لیے، اس کے رب ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا پالنہار ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اللہ ہی مجھے زندگی کی ہر ساعت پر میرے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما کر مجھے بچپن سے لے کر ایک اڈھیڑ عمر تک پہنچا رہا ہے اور میری ہر ضرورت کا خیال اللہ ہی رکھ رہا ہے۔ بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا بھی اللہ ہی کھلاتا ہے اور جب پیاسا ہوتا ہوں تو پانی بھی اللہ ہی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، کہ جو بیمار ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ذات اور ایسا عظیم پیغمبر یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے اور جب میں پیاسا ہوتا ہوں وہی مجھے پانی پلاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین جگہ پر بلایا اور بہترین جگہ عبادت کے لیے عطا فرمائی۔ اگر اللہ چاہتا تو جیسا بہت سی جگہوں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجدیں تعمیر ہو چکی ہیں اور مسجد کے اندر بہترین چیزیں مہیا ہیں، لیکن وہاں پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے، وہ مسجد کی دیواریں اور اس مسجد کی چھت اور اس کا صحن اور اس کا فرش اور اس کی ایک ایک اینٹ یہ پکار رہی ہے کہ ایک سبحان اللہ پڑھنے والا مجھے مل جائے، ایک مرتبہ اللہ کے لیے اپنی پیشانی کو جھکانے والا مجھے مل جائے، ایک مرتبہ اللہ کے لیے یہاں پر رونے والا مجھے مل جائے۔ لیکن بڑی بڑی مسجدیں ہندوستان ہو یا پورا عالم ہو، بڑی بڑی مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، وہاں پر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، وہاں پر اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے، وہاں پر اللہ کی تبلیغ اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہترین مقام ہمیں عطا فرمایا، بہترین جگہ ہمیں عطا فرمائی، جس کی بنا پر ہم اس کی عبادت کو کر رہے ہیں اور آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ احسان یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئے، بلکہ احسان خدا کا ہے کہ اس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں غور کرو، جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے وہ اپنے قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، کسی کا بھائی سویا ہوا ہے، کسی کا بیٹا سویا ہوا ہے، کسی کا باپ سویا ہوا ہے، کسی کا دادا سویا ہوا ہے، کسی کا دوست سویا ہوا ہے، کسی کا پڑوسی سویا ہوا ہے، اور وہ قبر کے اندر ایک ایک سبحان اللہ کا محتاج ہے۔
وہ قبر کے اندر ایک ایک نیکی کا محتاج ہے، وہ قبر کے اندر ایک ایک عمل صالح کا محتاج ہے۔ اس کو قبر سے یہاں آنے کی توفیق اور اس کو موقع نہیں مل پا رہا ہے، اس کو وہ وقت میسر نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے اسے پرمیشن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے، بلکہ اللہ کسی کو دنیا میں دوبارہ آنے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ کوئی شخص دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں نہیں آنے والا ہے، ہر ذات کو فنا طاری ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز پر فنا طاری ہونے والی ہے۔ اگر کوئی ذات باقی رہیں گی وہ اللہ رب العزت کی ذات باقی رہیں گی، اللہ ذو الجلال والاکرام باقی رہے گا۔ جبرائیل کو بھی موت آنی ہے، اسرافیل کو بھی موت آنی ہے، اسرائیل کو بھی موت آنی ہے، تمام پیغمبروں کو بھی موت آ چکی، دنیا کے سب لوگ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کے بھائی قبر کے اندر جا چکے، جو مسجد کے اندر آنے کے محتاج ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں، وہ ایک ایک نیکی کے محتاج ہے، وہ مسجد میں آ کر ایک ایک سجدے کے محتاج ہے اور ایک ایک عمل صالح کے محتاج ہے، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ مسجد میں آئے، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ظہر کی نماز ادا کی، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، آپ نے رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھا، آپ نے نماز میں کھڑے ہو کر سبحانک اللہم وبحمدک کے ذریعے اللہ کی تعریف کی، آپ نے قعدے میں بیٹھ کر التحیات اور درود شریف اور آپ نے دعائے ماثورہ پڑھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہزاروں سال اگر کوئی انسان قبر میں اللہ کو یاد کرتا رہے، قبر میں اللہ کا ذکر کرتا رہے، قبر میں نمازیں پڑھتا رہے، اس کو اس ایک سبحان اللہ سے تولا جائے جو آپ اس وقت مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اس ایک رکوع سے تولا جائے جو ہزاروں رکوع قبر کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان قبر میں ہزاروں سال تک مسجد اور نماز پڑھتا رہے، رکوع کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، اللہ کے سامنے تعریفیں کرتا رہے، لیکن اس ایک التحیات سے جوڑا جائے، اس ایک درود شریف سے جوڑا جائے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مسجد کے اندر آپ کا آنا، مسجد کے اندر آ کر آپ کا عبادت کرنا، مسجد کے اندر آ کر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ آئے ہیں، اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئے، بلکہ اللہ کا احسان ہے جسے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہمارے مؤذن روزانہ پکارتے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہم کامیابی کو دکانوں میں تلاش کر رہے ہیں، ہم کامیابی کو کھیتیوں کے اندر تلاش کر رہے ہیں، ہم کامیابی کو مال و دولت میں تلاش کر رہے ہیں، ہم کامیابی کو دنیا کے پارٹیوں کو چن کر تلاش کر رہے ہیں، ہم کامیابی کو ظاہری شان و شوکت میں تلاش کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے 5 وقت مؤذن کو کہا میرا بندہ ہے، آج مجھے بھول چکا ہے، شاید کسی دن میری پکار سن لے گا، شاید کسی دن اس کے دل کے اندر کوئی چوٹ لگی ہوگی، وہ تکلیف میں ہوگا، وہ مصیبت میں ہوگا، اس کا بھائی اس کو چھوڑ چکا ہوگا، اس کا باپ اس کو دھکے مار کر گھر سے نکال چکا ہوگا، اس کے بچے اس سے نفرت کر رہے ہوں گے، اس حالت میں وہ سن لے گا میرا رب مجھے پکار رہا ہے، میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے، میرا رب مجھے اپنے گھر کے اندر بلا رہا ہے۔ لوگوں نے دھکے مار کر نکال دیا، لوگ نفرت کرنا شروع ہو گئے، لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دی، لیکن
میرا رب مجھے کہہ رہا ہے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی ہے، میرے بندے میں نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تو کیوں دنیا کی ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جا، کامیابی کی طرف آ جا۔ شاید کسی وقت وہ سن لے اور سن کر میری مسجد میں چلا آئے اور میرے سامنے آ کر مجھے کہے میرے مولا مجھے معاف کر دے، شاید وہ اپنے ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ کو اے نبی میرے بندوں کو بتا دو، جب آپ کو میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کہ رب کہاں ہے، آپ ان کو بتائیے انی قریب، میں قریب میں ہوں، میں کسی سے دور نہیں ہوں۔ اور کتنا قریب، یہاں صرف قریب بتایا لیکن بعد میں بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اس کی شہ رگ جو اس کے دل کے اندر رگوں کو پہنچانے کے لیے، اس کے دل کے اندر جو مین رگ ہے، اس کے دل کے اندر جو رگ ہے، اس رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوں۔ میرا رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا رب اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے، میرا رب اپنے بندوں سے کتنی ایک محبت کو بتا رہا ہے۔ میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا، میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ میرا بندہ ایک بالش آئے گا، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، کہ جو ایک بالش تو میری طرف آئے گا میں ایک گز اس کی طرف جاؤں گا۔ ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، کہ جو میری طرف ایک گز بڑھے گا میں اس کی طرف 2 گز بڑھوں گا۔ اور ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولتا، جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ اس لیے ہم کو دنیا کے سب چکروں سے نکل کر مسجدوں میں آنے کی ضرورت ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدیں تعمیر ہو جاتی ہے، تاج محل کے بھی ایک کونے میں مسجد ہے، اور فلسطین کے اندر ہزاروں مسجدیں پڑی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے یورپ کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کے روپیوں سے بنی ہوئی مسجدیں پڑی ہے، راجستھان اور ایم پی اور یو پی کے اندر بڑے بڑے قلعوں میں مسجدیں پڑی ہوئی ہے، بلکہ آپ کے تاریخی شہر اورنگ آباد میں کئی قلعوں کے اندر مسجدیں بنی ہوئی ہے، جو آج انسان اس کو بنانے سے بھی قاصر ہے اور اس کو بنانے سے بھی عاجز ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں پر کتنے سجدے ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کا بننا یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا احسان ہے، لیکن اگر انسان اس مسجد کا حق ادا نہیں کرے گا، اس مسجد میں آ کر اللہ کو نہیں پکارے گا، اس مسجد کی صفائی کا خیال نہیں رکھے گا، اس مسجد میں آ کر 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھے گا، یہ مسجدوں کی دیواریں بیکار ہے۔ یہ مسجدوں کی دیواریں آپ کی اس کی ایک ایک اینٹ آپ کو دعا دینے کے بجائے آپ کو بد دعا دے سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسجد میں آ کر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں مسجدوں کی کتنی ضرورت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین مکہ کو اور کفار قریش کو دعوت سے دے کر نا امید ہو گئے اور مدینہ کی ہجرت کرنی پڑی، آپ مدینہ کے اندر آتے ہیں اور مدینہ کے اندر آپ آ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر قیام کرتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر قیام کرتے ہیں۔ وہ طویل وہ قصہ الگ ہے، مجھے وہ نہیں بتانا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام فرما کر آپ اپنا وقت گزارتے ہیں، پھر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ایک مسجد تعمیر ہونا، کہ مدینہ کے اندر ایک مسجد ہو، اس لیے کہ مسجد وہ قلعہ ہے اور مسجد وہ مرکز ہے جہاں پر ہر ایک کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور جہاں سے پورے عالم کے اور پوری بستی کے اور پورے لوگوں کے مسئلے اس مسجد سے حل ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ قریب میں ایک باڑہ ہے،
اور اس باڑے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یتیم کی جگہ ہے، 2 یتیم بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ماں باپ نہیں ہے۔ یتیم کا لفظ جب زبان پر آتا ہے تو ہمارے دل کو ایک چوٹ لگنی چاہیے کہ ایک یتیمی جس کے اوپر سوار ہوتی ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر اور ہمارے رہبر خود یتیم بن کر پیدا ہوئے، دنیا میں آئے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، کچھ سمجھ بوجھ پیدا ہوئی تو ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، جب ساتھ کی ضرورت تھی تو دادا بھی چلے گئے، چچا بھی چلے گئے، اور رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا، رشتہ داروں نے بھی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ آپ مجبور ہو گئے، مجبور ہو کر طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے بھی تکلیفیں دی، رشتہ داروں نے تکلیفیں دی، پھر آپ مدینہ آتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کے دن دیکھے ہیں، یتیمی کا وقت گزارا ہے۔ میرے بھائیو تصور کرو اگر کسی انسان کے اگر بچوں کے اوپر یتیمی کا لیبل لگ جائے، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کے بچے یتیم ہو، لیکن آپ تصور کریں اگر دوسرے کے بچوں کو دیکھ کر آپ کو اگر ان کا درد محسوس نہیں ہو رہا ہے، آپ تصور کریں کہ کل جا کے میرے بچے یتیم ہو جائے تو کس تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسروں کے بچے بھی اسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے۔ تو خیر وہ بات الگ ہے، وہ جگہ جو تھی وہ 2 یتیموں کی تھی، سہل اور سہیل نام تھا۔ ایسے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، تربیت چونکہ اسلام پر ہوتی ہے، تربیت ایمان پر ہوتی ہے، تو بچوں کے اندر بھی وہ ایمانی تازگی پیدا ہوتی ہے، بچوں کے اندر بھی وہ ایمانی حرارت ہوتی ہے۔ عمر ابن وقاص اور سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن وقاص جو 6 سال کی عمر کے اندر بدر کے میدان کے اندر ضد کر کے شریک ہوتے ہیں اور بدر کی جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ 6 سال کی عمر میں ہمارا بچہ ڈھنگ سے گلاس پکڑنا بھی نہیں سیکھتا ہے، اور عمر ابن وقاص 6 سال کی عمر کے اندر کہاں پر شریک ہو جاتے ہیں؟ بدر کی جنگ بدر کے اندر شریک ہو کر معاذ اور معوذ کا حال دیکھیے کہ جو ابو جہل جیسے فاسق اور فاجر اور کافر اور مشرک کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور صحابہ کے نام ہے جو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی بچپن کے اندر اللہ کے سامنے ایسی قربانیاں پیش کی ہے کہ جو بڑے بڑے حضرات بھی آج ان قربانیوں کو پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ان 2 یتیموں کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں یتیم کو بلا کر کہا کہ یہ زمین ہمیں چاہیے، یہاں مسجد تعمیر کرنا ہے۔ یتیم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو کیسے فروخت کریں گے؟ یہ اللہ کے لیے ہے، آپ اس پر بنا لیجئے۔ دیکھیے چھوٹے سے معصوم بچے، باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، آگے کی اسباب بھی نہیں ہے، اور اسباب کے طور پر جو زمین ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں وقف کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح کیا ایمانی حرارت ہے، کیا ایمان کا جذبہ ہے، کیا ان کے دل کی طاقت اور قوت ہے، کیا اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہے، اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رقم دے کر اس زمین کو خریدتے ہیں اور وہاں پر مسجد تعمیر کرتے ہیں، اور اس مسجد کو بنانے کے اندر خود اپنے ہاتھ سے اینٹوں کو اٹھاتے ہیں، زمین کے اوپر گاڑا بناتے ہیں اور اس ریت کو اٹھاتے ہیں، اور ریت کو اٹھا کر اس کو زمین کے مسجد کی دیواروں میں لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خود اس مسجد کو بنانے کے اندر کام کرتے ہیں۔ آج اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے اندر تھوڑا سا کام کر لو، تو جو ایمانی حرارت والے ہیں، جو خدمت کرنا جانتے ہیں، وہ تو بہت ہی اچھی طریقے سے خدمت کرتے ہیں، لیکن بعض حضرات وہ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں کیسے کام کروں، میں کیسے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے صفائی کے کام کروں۔ میرے بھائیو، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی زندگیوں کے اندر برکت دیتا ہے۔ اس لیے میرے پاس مواد اور بھی ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے
جس کی بنا پر کچھ مختصر باتیں کر کے آپ کے سامنے اپنی جگہ لوں گا اور انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا گھر نہیں ہے۔ یہ لام جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہے اور اللہ کے ساتھ بطور سمجھیے کہ بطور تملیک کے ہے کہ اللہ اس کا مالک ہو گیا ہے۔ اگر کسی انسان نے کوئی زمین وقف کی ہے، کسی انسان نے کوئی چیز لگا کر دی ہے، کسی انسان نے کوئی چیز مسجد کو وقف کی ہے، وہ اللہ کے دربار میں چلی گئی ہے، وہ اب یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ مسجد میری ہے، یہ جگہ میری ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا گھر نہیں ہے۔ لہذا نہ یہاں کا امام، نہ یہاں کا کوئی باشندہ، نہ کوئی یہاں کا متولی، نہ کوئی ٹرسٹی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہاں کا ذمہ دار ہوں لہذا مسجد میری ہے، بلکہ مسجد اللہ کی ہے اور اللہ کے بندوں کی ہے۔ جس طریقے سے ایک امام اس کا حقدار ہے، ایک ادنا مصلی بھی اس کا حقدار ہے، لیکن ذمہ داری کے طور پر جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں وہ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کبھی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، وہ بات اس سے الگ ہے، لیکن اللہ کے گھر کے اوپر کسی کی تملیک نہیں ہو سکتی ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کو بنانے کے اندر حلال کمائی کا استعمال ہوگا، مسجد کو بنانے کے اندر حرام کمائی یا مشکوک کمائی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کی کمائی کے اندر شبہ ہے، ایسے شخص کی کمائی کو مسجد کے اندر نہ لگایا جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسجد کے اندر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر جب کفار مکہ جو اپنا حصہ لگا رہے تھے اور جب حصہ لگاتے لگاتے ایک حد تک پہنچتے ہیں اور ان کا حلال مال ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی تعمیر کو روک دیتے ہیں اور اپنی تعمیر کو ختم کر دیتے ہیں، لوگ ان کو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ تعمیر کیوں ختم ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حلال مال ختم ہو گیا، اس لیے ہم اس تعمیر کو آگے نہیں لے جا سکتے ہیں، لہذا اس تعمیر کو وہاں پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور آج جو آپ حتیم کے نام سے یاد کرتے وہ حصہ اس وقت تعمیر سے چھٹ جاتا ہے اور اس حصے کے اندر الگ سے آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، جب عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ وہی جگہ ہے جس جگہ پر حلال مال ختم ہونے کی بنا پر کفار مکہ نے اپنی تعمیر کو روک دیا تھا۔ لہذا اس وقت کی بات کو بطور تعریف کے اور بطور مدح کے ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ اللہ کے گھر کے اندر حرام مال نہیں لگایا جا سکتا ہے، اللہ کا گھر پاک ہے، اس کے اندر پاک مال لگایا جائے گا۔ لہذا اللہ کے گھر کو بنانے کے اندر اور اللہ کے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے اندر ہم کو پاک مال لگانا ہوگا اور پاک اور طیب مال لگا کر اپنا اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کا گھر بن گیا، اس گھر کی صفائی کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمے ہے۔ اگر ہم اس گھر کو صاف کرتے ہیں، اس گھر کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر بھی برکت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر بھی راحت اور چین اور سکون دے گا۔ جو اللہ کے گھر کا خیال رکھیں گا، میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا، لیکن ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی اور بارش کا پانی مسجد میں ٹپک رہا تھا اور اس کے گھر پر بھی پانی ٹپک رہا تھا، لیکن اس کے دل میں خیال آیا میرے گھر کے اندر پانی میں بعد میں بند کر دوں گا، میرے گھر کی صفائی بعد میں کر لوں گا، میں اللہ کے گھر کی جا کے صفائی کرتا ہوں اور اللہ کے گھر میں جو پانی ٹپک رہا ہے اس پانی کو روکتا ہوں۔ وہ شخص جب اس مسجد کے اندر جاتا ہے اور مسجد کے اندر جو پانی گر رہا ہے اس پانی کے ٹپکنے سے روکتا ہے، اس سوراخ کو بند کرتا ہے اور اس جگہ جو آلودہ ہوئی ہے، جو گندگی ہوئی ہے اس کو صاف کرتا ہے، اس کے بعد میں آ جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ انتقال کرنے کے بعد کسی کی خواب میں آتا ہے اور کوئی شخص اس کو اپنے خواب میں دیکھتا ہے اور خواب میں دیکھ کر اس کو دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے۔ اس کو پوچھا گیا کہ تو زندگی بھر گناہوں میں مشغول رہا، تو زندگی بھر گناہوں کو کرتا رہا، کیوں تجھے جنت کے اندر جانے کا موقع مل گیا؟
وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو بہت گنہگار تھا، لیکن ایک دن بارش ہو رہی تھی، میرے گھر میں بھی پانی ٹپک رہا تھا، میں نے اللہ کے گھر کے اندر جا کر میں نے اس پانی کو بند کیا، میں نے اللہ کے گھر کے اندر جا کر میں نے اس زمین کو صاف کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ معلوم ہوا اللہ جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کی بھی صفائی کرنا ہے، جس طرح ہم اپنے کمروں کو صاف کرتے ہیں، مسجد کی بھی صفائی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہم تمباکو کھا کر باہر سے آئے اور مسجد کے وضو خانے میں آ کر تھوک دیا۔ میرے بھائیوں، گندگی کو تھوکنے کے لیے گندی جگہ ہوتی ہے، مسجد کا وضو خانہ یہ تمباکو کو تھوکنے کی جگہ نہیں ہے۔ بیڑی پی کر ہم آ رہے ہیں اور بیڑی کو وضو خانے میں پھینک رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جیسے کوئی مہمان آ گئے اور خراب برتن اور اس کے آلودہ برتن ہم ہفتے تک مسجد کے کونوں میں پڑے رہنے دے تو یہ ہمارے لیے اللہ کے نزدیک ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اس لیے مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ہوگا۔ جو مسجد کے حقوق میں سے ایک حق ہے، جو مسجد کا خیال رکھے گا اللہ اس کا خیال رکھے گا۔ جو مسجد کو آ کے گندا کرے گا، جو مسجد کو ناپاک کرے گا، اس کی زندگی کے اندر بھی گندگی داخل ہوگی۔ اس لیے مسجد پاک جگہ ہے، اس پاک جگہ کے اوپر آ کر ہمیں پاک کام کرنا ہے اور مسجد کو گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ مسجد کے اندر کوئی آلودہ چیزیں، کوئی خراب چیزیں ہمیں نہیں پھیلانا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے مسجد ایک نیک جگہ ہے، یہاں سے نیک کام ہوتے ہیں، یہاں سے بیواؤں کا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں سے یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں سے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے، یہاں سے اخوت پھیلائی جاتی ہے، یہاں سے محبت پھیلائی جاتی ہے، یہاں سے ہمدردی پھیلائی جاتی ہے۔ مسجد ایک تعلیم گاہ ہے، یہاں آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کے پڑوسی کے حقوق کیا ہے، یہاں آپ کو بتایا جاتا ہے، یہاں آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کے ماں باپ کے حقوق آپ پر کیا ہے۔ کوئی انسان ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، مسجد وہ درسگاہ ہے، اس درسگاہ سے اس کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ ماں باپ کو ستانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، پڑوسی کو ستانے والا کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، کسی جانور کو اور کسی ادنا پودے کو بھی ستانے والا یہ اللہ کی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے ہدایت پھیلتی ہے، جہاں سے ہمدردی پھیلتی ہے، جہاں سے اخوت پھیلتی ہے، جہاں سے سچائی پھیلتی ہے، جہاں سے دنیا کے اندر امن پھیلتا ہے، چین پھیلتا ہے، سکون پھیلتا ہے۔ اس لیے مسجد کو ہم اللہ کا گھر بنائے، اس کے اندر آ کر ہم کو لڑائی جھگڑا کرنا، اس کے اندر آ کر باہر کے بحث و مباحثے کرنا، اس کے اندر آ کر باہر کے چرچے کرنا، اس کے اندر آ کر کوئی اور کام کرنا، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہ اوپر والے کے لیے، ہمارے پیدا کرنے والے کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، لہذا یہاں آ کر صرف اور صرف عبادت کرنا صحیح ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہاں آ کر اگر ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایک بڑا گھر تعمیر کر کے دیا ہے، اللہ نے بڑی اپنے احسان اور اللہ نے اپنی طرف سے رحم اور کرم کر کے ہمیں اتنا بڑا گھر تعمیر کر کے دیا۔ اس کی ہر طرح سے ہمیں خیال رکھنا ہے، اس کے امام کا خیال رکھنا ہے، اس کے مؤذن کا خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسجد کے اندر آ کر ہم اس کی چیزوں کو صاف کرنے اور اس کی چیزوں کو سنوارنے میں ہی پیسے خرچ کرتے رہے اور امام بیچارہ گھر پہ بھوکا سویا ہو، امام کے بچے کہیں بھوکے سوئے ہو، امام اور مؤذن کے بچے کہیں رو رہے ہو، ہمارے عید کے کپڑے تو آ چکے ہو لیکن امام کو 3-4 مہینوں سے تنخواہ نہ ملی ہو، وہ بیچارہ قرض لے کر اپنے عید کے کپڑے خرید رہا ہو، آپ کے گھر میں تو آپ کی بیوی بچے بیمار ہو، آپ تو اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں علاج کرا لیتے ہو، لیکن 4-5 مہینے سے اپنے امام کو تنخواہ نہ ملی ہو یا تنخواہ بھی ملی ہو تو اس کے گھر کا کھانا بھی نہ چل سکتا ہو، تو اس حالت کے اندر وہ بیچارہ چھوٹے سے کسی فری کے دواخانے کے اندر یا کسی ایسے ہی معمولی دواخانے میں جا کر بڑی بڑی بیماریوں میں بھی چھوٹی چھوٹی دوائیں کھا کر اپنا درد اور اپنی تکلیف کو سہ لیتا ہو۔ میرے بھائیوں، جس بستی کے اندر امام تکلیف میں ہو اس مسجد کے اندر اور اس بستی کے اندر آپ سمجھیے میری اگر بڑی بات ہو رہی ہے تو ہمارے علماء بیٹھے ہیں مجھے کہہ سکتے ہیں اس مسجد کے اندر خیر کے مکمل دروازے نہیں کھل سکتے ہیں، عافیت اور سکون کے مکمل دروازے نہیں کھل سکتے ہیں۔ امام
امام ہمارا امام ہے، اللہ سے باتیں کرانے والا ہے، اللہ سے تعلق جڑوانے والا ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا اور اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا اور مسجد کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اور ہم شکر ادا کرتے ہیں ہمارے حاجی صاحب کا، حاجی احمد اور حاجی ابراہیم لاکھی، جنہوں نے UK میں رہ کر ہماری اس مسجد کی تمام ضروریات کو پورا کیا، اور الحمدللہ ہمارے علاقے کے اور گاؤں کے لوگوں نے بھی بہت اس کے اندر حصہ لگایا۔ اطراف و اکناف کے لوگوں نے، کسی نے کوئی چیز دی، کسی نے کوئی چیز دی، ہر ایک نے اپنا حصہ لگایا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے ادنا سی بھی چیز دی ہے، ایک اینٹ بھی دی ہے، بلکہ ایک اینٹ کو بھی اٹھا کر صحیح جگہ پر رکھا ہے، کسی نے چھوٹے سے ریتی کے ڈھیر کو اٹھا کر ایک جگہ پر رکھ دیا اور مسجد کے تعمیر میں اپنا حصہ لگایا، میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر اس کے بدلے ایک گھر عطا فرمائے گا۔ جس نے ادنا حصہ لگایا ہے، جس نے اپنی جان لگائی ہے، جس نے اپنا مال لگایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو گھر عطا فرمائے گا۔ اور اہلیان گولڈ گاؤں تمام ہی مبارکباد کے مستحق ہے کہ تمام نے اس کے اندر خوب محنتیں کی، خوب اس کے اندر اپنا جان مال لگایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی محنت کو اور ہر ایک کے جان مال لگانے کو قبول فرمائے۔ اور حاجی صاحب اور ان کی فیملی، حاجی احمد، حاجی ابراہیم لاکھی، جو گجرات کے سریا گاؤں کے اندر رہتے ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے فکر مند تھے کہ کس طریقے سے مسجد کی تعمیر اچھے سے اچھے طریقے سے ہو۔ الحمدللہ جب بھی ان کے سامنے ضرورتیں رکھی گئی، انہوں نے مسجد کی ضرورتوں کو پورا کیا اور مسجد کی ضرورتوں کا خیال رکھا اور مسجد کی ہر ایک اعتبار سے فکر فرمائی۔ ہزاروں اور لاکھوں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود ہمارے یہاں انہوں نے مسجد کی تمام تعمیرات میں حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اولاد کے اندر خوب سکون اور اللہ تبارک و تعالی عافیت کو داخل فرمائے، ان کے اولاد کو فرما بردار بنائے، ان کے اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کا سکون بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آنکھوں کا سرور بنائے، اور ان کو خوب ترقیات سے نوازے۔ پورے خاندان کو اللہ تبارک و تعالی ترقیات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چہار جانب سے ان کی حفاظت فرمائے، اور ہر حصہ لگانے والے، مال لگانے والے اور ہر ساتھی جس نے مسجد کی فکر فرمائی، ہر ایک کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، ان کی اولاد کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے، اور خوب اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کا سرور بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے عمل سے راضی ہو جائے، ہر ایک کو اس مسجد کی تعمیر کو بھی قبولیت عطا فرمائے کہ کاش کہ کل ہم اور اللہ کے سامنے ہم اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لگانے کو اللہ کے سامنے پیش کر سکے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے کہ اس مسجد کے اندر ہدایت کے کام ہوتے تھے، اس مسجد کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے کام ہوتے تھے۔ اس لیے میں آپ حضرات اسی بات پر میں اپنی تقریر کو اور اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مہمانوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ تمام مہمانوں نے ماشاءاللہ بڑی دیر تک آ کر یہاں پر پروگرام کو سنا اور پروگرام کو سماعت کیا۔ انشاءاللہ تمام کے لیے کھانے کا نظم بھی کیا گیا ہے، لہذا تمام حضرات کھانا کھا کر جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پروگرام میں آنے اور اس مبارک گاؤں والوں کو مبارکباد دینے کے لیے، اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے آنا، اس کو بھی قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کے اندر بھی خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما،
مولا بڑے گنہگار ہے، مجرم ہے، سیاہ کار ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی خطاؤں کو بخشنے والا ہے، تو ہی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہم پر رحم کرے، کرم کرے۔ تیرے ہی فضل سے، تیرے ہی کرم سے، تیرے ہی احسان سے اس گھر کو تعمیر کیا۔ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی قوت نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی تدبیر نہیں ہے مولا کہ تیرے رحم کے بغیر کر سکے۔ مولا گھڑی گھڑی کے تیرے محتاج ہے، ایک ایک سیکنڈ تیرے محتاج ہے، ایک ایک اینٹ میں تیرے محتاج ہے، ایک ایک پتے میں تیرے محتاج ہے، ایک ایک پانی کے گھونٹ کے تیرے محتاج ہے، ایک ایک ہوا کی سانس کے اور جسم میں سانس لینے کے تیرے محتاج ہے۔ ہم مولا محتاج ہے، مولا ہم فقیر ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء کا اعلان تو نے قرآن میں کر دیا ہے۔ تو بے نیاز ہے، تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری ضرورت ہے۔ ہم تو مولا گنہگار ہیں، مولا ہم تو دنیا کے اندر عاجز ہے۔ مولا ایک پانی کا گھونٹ ہم کو نہ دیا جائے اور پانی سے محروم کر دیا جائے، شاید ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک ہوا جو معمولی چیز ہے، ہر انسان کو میسر ہے، اگر اللہ کسی کو تو روک دے سانس سے اور کسی کو ہوا کے استعمال سے روک دے، مولا وہ انسان عاجز بن جاتا ہے، مجبور بن جاتا ہے۔ مولا تیرے ہی فضل سے زندہ ہے، تیرے ہی فضل سے یہ دنیا قائم ہے۔ مولا ہمارے اس تیرے گھر کی تعمیر کو قبول فرما۔ مولا ہمارے جن حضرات نے اس میں تعاون کیا، ہر ایک کے تعاون کو قبول فرما، ہر ایک کی اس میں حصہ لگانے کو قبول فرما۔ جن جن حضرات نے اس میں مال لگایا، جان لگائی، ہر ایک کے جان مال لگانے کو قبول فرما۔ اس گھر کو آباد فرما، آباد فرما کر مولا اس میں تیرا ذکر کرنے، تیری ہدایت کے کام کرنے، اللہ اس میں تجھے راضی کرنے کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا UK سے حاجی احمد حاجی ابراہیم لاکی جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ مسجد کی ضروریتوں کا خیال رکھا، مسجد کی ضرورتوں کا خیال رکھا، مسجد کے لیے اپنا مال دور رہ کر بھی خرچ کیا، نہ جگہ دیکھی تھی، نہ مولا انہوں نے یہاں پر آ کر علاقے کو دیکھا تھا، نہ یہاں کے لوگوں سے وہ واقف ہے، لیکن جب ان کو کہا گیا یہاں مسجد کی ضرورت ہے، انہوں نے بسط احترام اس کو قبول فرمایا اور زیادہ سے زیادہ حصہ لگانے کو اپنی سعادت سمجھا۔ ان کی زندگی کو ان کی زندگی کے اندر عافیت داخل فرما، ان کی زندگی کے اندر خیر و برکت داخل فرما، اور تمام گاؤں والوں کو بھی مولا جزائے خیر عطا فرما، تمام گاؤں والوں کو بھی مولا خوب بدلہ عطا فرما جنہوں نے تعمیر میں بڑی قربانی دی۔ مولا ہمارے اساتذہ جو یہاں پر تشریف لائے، مہمانان عظام جو یہاں پر تشریف لائے، ان کے تشریف لانے کو بھی قبول فرما۔ مولا ان سے راضی ہو جا، مولا ان سے تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، خیر اور برکت داخل فرما، سکون اور عافیت زندگی کے اندر داخل فرما۔ مولا حسد سے حفاظت فرما، غیبت سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، کسی کو تکلیف دینے اعمال کرنے کی تکلیف دینے والے اعمال کرنے سے حفاظت فرما، کسی کو خوش کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی کو راحت پہنچانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے مدرسے کو بھی قبول فرما، جامعہ کو بھی قبول فرما، جامعہ کی ضرورتوں کو بھی خزانہ غیب سے پورا فرما۔ مولا وہاں پڑھنے والوں کو ہدایت کا علم عطا فرما، وہاں سے پڑھ کر جانے والوں کو ہدایت کا چراغ بنا، وہاں پر پڑھانے والوں کو مولا پورے عالم کے لیے روشن فرما، پورے عالم کے لیے چاند اور سورج کی طرح بنا۔ لوگ سورج سے جس طرح روشنی حاصل کرتے ہیں، ہدایت کا سورج بنا کر ان تمام کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ان تمام کو ہدایت کے پھیلنے کا سبب بنا۔ ہر ایک کی زندگی کے اندر برکت داخل فرما، ہر ایک کی زندگی کے اندر مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اسی طریقے سے مسجد کے اندر اعمال کرنے والوں کی حفاظت فرما، چلت پھرت کرنے والے، تیرے گھر کے لیے اور تیرے دین کے لیے دعوت لے کر چلنے والے، تیرے گھر کو آباد کرنے والے، تیرے کلام کو پڑھانے والے، تیرے نبی کے کلام کو اور تیرے نبی کی باتوں کو اور احادیث کو پڑھانے والے، ان تمام کی زندگیوں کے اندر برکت داخل فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو ختم فرما۔ عالم اسلام کی جتنی شخصیات ابھی زندہ ہے مولا ان کی
ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा, उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा, उनसे इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक अता फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, मस्जिद नबवी की हिफाजत फरमा, मस्जिद हराम की हिफाजत फरमा, हिंदुस्तान और पूरे आलम की तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद को कबूल फरमा, तमाम मसाजिद में आमाल खैर के करने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मुसलमान के बच्चों और बच्चियों की हिफाजत फरमा, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा। आज इर्तिदाद की हवाएं चल रही है, पता नहीं कल हमारी औलाद इस इर्तिदाद की हवा में आकर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाए। मौला हर एक की कुफ्र और शिर्क से हिफाजत फरमा, इस घर की कद्र करने की तौफीक अता फरमा। मौला उसमें रहकर और उसमें आमाल खैर करने की तौफीक अता फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। तो अपने शाह निशान बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز، تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔